السلام علیکم لسنرز، آئیے تقسیم ملک سے پہلے کی قتل کی ایک سنسنی خیز واردات کی تفتیشی کہانی سنتے ہیں، جس کے راوی ہیں انسپکٹر مسعود۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب انسپکٹر مسعود ضلع آگرہ کے کرم پورہ گاؤں میں پہنچا تو شام ڈھل چکی تھی۔ گاؤں کے سنار لالا رام نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی تھی کہ اس کا بھتیجا سونا رام اور اس کی بیوی کل شام سے لاپتہ ہیں۔ انہیں تلاش کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی گئی تھی، لیکن ان کا کہیں بھی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ لالا رام کا خیال تھا کہ شاید کچھ بدماشوں نے ان کو اغوا کر کے انہیں مار ڈالا ہوگا۔ انسپکٹر مسعود نے لالا رام کو ساتھ لیا اور اس کے بھتیجے سونا رام کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکان کی کھڑکیاں اور دروازے چاروں طرف سے بند تھے۔ دروازے پر زور زور سے دستک دی گئی اور بھی چیخ چیخ کر آوازیں بھی دی گئیں، لیکن بے سود مکان میں خاموشی ہی چھائی رہی۔ آخر انسپکٹر نے کچھ لوگوں کی مدد سے دروازہ توڑ دیا۔ اندر ہر چیز قرینے سے اپنی جگہ رکھی ہوئی تھی، بے ترتیبی کے آثار کہیں نہ تھے، لیکن مکان کے اندر نہ سونا رام موجود تھا اور نہ اس کی بیوی۔ انسپکٹر مسعود کے دماغ میں اچانک ایک خیال آیا اور وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا مکان کی چھت پر جا پہنچا۔ چھت پر جو منظر اس کا منتظر تھا، اس نے انسپکٹر مسعود کے ہوش اڑا دیے۔ دو پلنگوں پر خون میں نہائی ہوئی دو لاشیں پڑی تھیں۔ پلنگوں کے نیچے بھی خون پھیلا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چند گھنٹے پہلے ہی واردات کی گئی ہے۔ ان خون کے دھبوں پر ہی کسی کے پاؤں کا ایک نشان رہ گیا تھا۔ یہ دائیں پاؤں کا نشان تھا، جس کا انگوٹھا باہر کی طرف مڑا ہوا تھا۔ دونوں پلنگوں کے قریب پانی کے دو گھڑے بھی موجود تھے، جن پر دو گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ان گلاسوں پر انگلیوں کے نشانات پائے گئے۔ ان کے علاوہ کوئی اور نشان نہ مل سکا۔ سبھی نشانات کے فوٹو لے لیے گئے۔ یہ دونوں لاشیں سونا رام اور اس کی بیوی کی تھیں، جو سیٹانی کے نام سے مشہور تھی۔ تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ سونا کے گھر 4 نوکر کام کرتے تھے۔ پولیس نے پوچھ گچھ کی تو معلوم ہوا کہ سونا رام کا سب سے قابل اعتماد نوکر گجراج چھٹی لے کر مشکوک طور پر کہیں چلا گیا ہے۔ تفتیش کے دوران یہ بھی معلوم ہوا کہ گجراج بڑا خونخوار قسم کا آدمی ہے اور اس کی کمر میں ہر وقت ایک لمبا چاقو بندھا رہتا ہے۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے غائب ہے اور نند گاؤں کا رہنے والا ہے۔ چنانچہ پولیس نے فوری طور پر اسے حراست میں لے لینا ضروری سمجھا۔ انسپکٹر مسعود اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نند گاؤں پہنچ گیا۔ جس وقت پولیس گجراج کے گھر پہنچی، وہ سو رہا تھا۔ پولیس کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر گجراج بری طرح گھبرا گیا۔ انسپکٹر مسعود نے اس کو ڈپٹتے ہوئے کہا، تم نے سیٹھ اور سیٹانی کو قتل کیا ہے، اس لیے گھر کی تلاشی لینا ہوگی۔ گجراج کو پکڑ لیا گیا۔ پولیس نے اس کا چاقو بھی اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کے سارے گھر کو چھان مارا، لیکن کوئی بھی اہم چیز ہاتھ نہ لگ سکی۔ گجراج کو ساتھ لے کر پولیس پارٹی واپس آ گئی۔ جب گجراج کو مرنے والوں کی لاشیں دکھائی گئیں تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ گجراج کی انگلیوں کے نشان لاشوں کے قریب پائے گئے نشانات سے ملائے گئے، لیکن پولیس کو مایوسی ہوئی۔ یہ نشانات گجراج کی انگلیوں کے نشانات سے الگ تھے، لیکن پھر بھی پولیس نے گجراج کو اپنے قبضے میں ہی رکھا۔ انسپکٹر مسعود نے گجراج کو تنہائی میں لے جا کر سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ اس سے پوچھا گیا کہ سیٹھ جی کن کن لوگوں سے ملتے تھے، کون کون ان کے گھر آیا جایا کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ گجراج نے انسپکٹر کو بتایا کہ سیٹھ سونا رام کھلے دل کے انسان تھے۔ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سادھو سنتوں کا آشیرواد لیا کرتے تھے۔ اکثر سادھو لوگ ان کے گھر آیا کرتے تھے، جنہیں سیٹانی بڑھیا بھوجن کرایا کرتی تھی۔ دراصل سیٹانی کی عمر سونا رام سے 10 برس کم تھی، شاید اسی لیے وہ ہمیشہ خود کو تشنا سا محسوس کرتی تھی اور بچے کے لیے ترستی رہتی تھی۔ سیٹانی کا ایک آشنا بھی تھا جس کا نام سندر تھا۔ پہلے وہ سونا رام کے یہاں زیورات بنوانے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک رات زور کی بارش کی وجہ سے سندر کو
सेठ सोनाराम के घर में ही सोना पड़ गया। सोने से पहले सेठानी ने उसे खूब मज़ेदार खाना खिलाया। इस रात खुदा जाने ऐसा क्या माजरा हुआ कि सेठानी सुंदर की दीवानी हो गई। इसके बाद सुंदर का आना जाना, घर में ठहरना, सेठ सोनाराम की आंखों में धूल झोंक कर सेठानी के साथ रंग रलियां मनाना मामूल सा बन गया। तकरीबन हर शाम को वो 6 मील की दूरी से सेठ के यहाँ आ धमकता। आखिरी बार वो पिछले हफ्ते यहाँ आया था। सुंदर के बारे में ये सब कुछ जान लेने के बाद इंस्पेक्टर मसूद ने इससे मिलना भी ज़रूरी समझा। चुनाचे गजरात को साथ लेकर रात होते ही वो नामकरा गांव में सुंदर के घर जा धमका। सुंदर के घर पर उस वक्त उसका भाई सोमू मौजूद था। उसने बताया कि सुंदर एक और गांव रामपुरा गया हुआ है। मज़ीद मालूमात से ये बात मालूम हुई कि सुंदर रामपुरा में अपने किसी बदमाश दोस्त हरिया के पास रह रहा है। रामपुरा पहुंचते ही पुलिस ने हरिया के घर का रुख किया। इंस्पेक्टर ने सुंदर और हरिया दोनों को एक साथ ही घेर लिया। सुंदर पर सवालात की बारिश कर दी गई, लेकिन वो कतई अनजान बना रहा। सेठ और सेठानी के कत्ल की खबर सुनते ही उसे गश सा आ गया और उसने बताया कि उसे सेठानी से वाकई इश्क हो गया था। सेठानी खुद भी उस पर जान देती थी। अक्सर वो कहा करती थी कि मोटे बेजान सेठ के पल्ले बनकर उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। इसके बाद सुंदर ने पूरी दास्तान तफसील से सुनाई कि किस तरह एक रात ज़ोर की बारिश की वजह से उसे सोनाराम के घर पर ठहरना पड़ा था और वहीं सेठानी से पहली बार उसके नाजायज़ ताल्लुकात कायम हुए। फिर उसने एक और अहम बातचीत बताई कि उसने कहा कि उसके और सेठानी के दरमियान एक और शख्स आ गया था जिसने पूरी कोशिश की थी कि सुंदर सेठानी की ज़िंदगी से दूर चला जाए। ये शख्स एक साधु था। उसे सेठानी और सुंदर के ताल्लुकात के बारे में इल्म हो गया था। उसने सुंदर को धमकी दी कि अगर फिर कभी वो सेठानी के घर गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस साधु का पता ठिकाना सुंदर को मालूम नहीं था, लेकिन वो अक्सर करमपुरा गांव में आता रहता था और अपना ज़्यादा वक्त ख़ास तौर से औरतों को आशीर्वाद में देकर गुजारता था। बड़ी दौड़ धूप के बाद इंस्पेक्टर मसूद को मालूम हुआ कि ये साधु दूर पहाड़ी पर कहीं एक गुफा में रहता है। घोड़े पर सवार नाहमवार रास्तों को तय करके इंस्पेक्टर बड़ी मुश्किल से इस पहाड़ी पर पहुंच गया। वहां उसे घास फूस से ढकी एक गुफा नजर आई। इंस्पेक्टर ने आवाज़ दी, लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो वो अपनी टार्च रोशन करके गुफा में दाखिल हो गया। लेकिन अफसोस, वो जिस पंछी को फांसने आया था वो पहले ही उड़ चुका था। गुफा बिल्कुल खाली थी। मायूसी के आलम में पहाड़ी से उतरकर इंस्पेक्टर चंबल नदी के किनारे किनारे चलने लगा। इसे कुछ लोग दूर से आते हुए दिखाई दिए। इंस्पेक्टर ने जब इनसे साधु की बाबत दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इस साधु को गड़ी चकपुरा नाम के एक गांव में घुसते देखा है, जो करीबी वाक़ है। इंस्पेक्टर ने 1 मिनट ज़ाया किए बगैर अपने घोड़े का रुख गड़ी चकपुरा की तरफ मोड़ दिया। गांव में उसे लोगों से साधु की बाबत मालूमात हासिल करना थी, लेकिन इस बार उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने गांव के लोगों से कहा कि वो गम का मारा हुआ एक दुखी इंसान है और साधु से आशीर्वाद लेने आया है। गांव वालों ने एक बच्चे को ये कहकर उसके साथ कर दिया कि अगर साधु बाबा गांव में होंगे तो कोने वाली अहीर औरत के घर पर मिल जाएंगे। इस अहीर औरत के बारे में इंस्पेक्टर को मालूम हुआ कि वो एक बेवा है जो भैंसें पालती है और दूध घी बेचकर अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारती है। ये औरत साधु की चेली थी। आधी रात को वो साधु से मिलने के लिए दूर पहाड़ी पर गुफा में जाती थी और अगर इसे कोई टोकता था तो इसे काट खाने को दौड़ती थी। अहीर औरत के घर पर इंस्पेक्टर ने दस्तक दी। अंदर से पूछे जाने पर उसने बताया कि वो एक मुसाफिर है और साधु से आशीर्वाद लेने आया है। दरवाज़ा खुल गया और इंस्पेक्टर अंदर दाखिल हो गया। घर काफ़ी अच्छा था। पास ही एक पलंग पड़ा था। इंस्पेक्टर इस पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अहीर औरत खाना लेकर आ गई। उसने बताया कि साधु जी
اندر کمرے میں ہیں اور اس وقت آرام کر رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی وہ ان سے ملاقات کرا دے گی۔ کھانا کھا کر انسپکٹر سو گیا۔ صبح کو اٹھ کر انسپکٹر نے ایک بار پھر گھر کا جائزہ لیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ سامنے والے کمرے میں سادھو کو ہونا چاہیے۔ اس کمرے کے باہر زمین نم تھی اور پھر اس گیلی زمین پر کسی کے پاؤں کے نشان دیکھ کر انسپکٹر کو ایسے لگا گویا اس کی منزل اب خود اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ دونوں پیروں کے نشانات میں سے ایک یعنی دائیں پاؤں کا نشان بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس نے سیٹ اور سیٹانی کی لاشوں کے قریب دیکھا تھا۔ انگوٹھا باہر کی طرف مڑا ہوا تھا۔ انسپکٹر اب سادھو سے ملاقات کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ چنانچہ اس نے اہیر عورت سے کہا کہ چونکہ اب اسے واپس جانا ہے اس لیے سادھو بابا کے درشن ہو جائیں تو بڑی خوش بختی ہوگی۔ لیکن انسپکٹر کو یہ جان کر بڑا دھکا لگا کہ اب سادھو وہاں نہیں تھا۔ صبح کو منہ اندھیرے ہی اٹھ کر وہ کہیں جا چکا تھا۔ پنچھی ایک بار پھر اڑ چکا تھا، لیکن پھر بھی انسپکٹر مسعود نے ہمت نہ ہاری اور گھوڑے پر سوار ہو کر ایک بار پھر پہاڑی گفا کی طرف روانہ ہو گیا۔ مگر سادھو اسے گفا میں اس بار بھی نہ مل سکا۔ شام تک انسپکٹر نے اس کا انتظار کیا لیکن اسے مایوسی لوٹنا پڑا۔ انسپکٹر اس قتل کے کیس میں بہت آگے بڑھ چکا تھا، لیکن قاتل اب بھی اس کی گرفت سے آزاد تھا۔ اس کے معمول کے فرائض اسے اتنی مہلت نہیں دے رہے تھے کہ وہ سادھو کا مستقل طور پر پیچھا کر سکے۔ اس لیے اس نے کچھ روز کی چھٹی لی اور دوسرے دن ہی اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر سادھو کی تلاش میں نکل گیا۔ اس نے اپنے مخبروں کو ندی اور پہاڑی کے آس پاس پھیلا دیا۔ جلدی اس کو خبر مل گئی کہ سادھو پہاڑی پر اپنی گفا میں موجود ہے۔ اپنے ساتھ 2 سپاہیوں کو لے کر انسپکٹر پہاڑی پر چڑھ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو گفا کے باہر چھپا دیا اور خود اپنی ٹارچ لے کر گفا میں گھس گیا۔ ٹارچ کی تیز روشنی میں سادھو کی آنکھیں چندیا گئیں۔ وہ کسی جانور کی کھال پر بیٹھا ہوا مورتی کے سامنے اس کی پوجا کر رہا تھا۔ انسپکٹر کو اس طرح اچانک اپنے سامنے دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہ پوجا میں پہلے ہی کی طرح مصروف رہا۔ بعد میں انسپکٹر نے سادھو سے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ وہ ان کا عقیدت مند ہے اور ان کے درشن کے لیے کرم پورہ بھی کیا تھا، مگر اب جا کر اس کا مقدر چمکا ہے اور گفا میں سادھو کے درشن کر سکا ہے۔ سادھو انسپکٹر کو لے کر گفا سے باہر آ گیا اور ایک برگد کے نیچے پالتی مار کر بیٹھ گیا، جس سے اس کے دائیں پاؤں کا انگوٹھا دکھائی دینے لگا۔ انسپکٹر نے غور سے دیکھا، انگوٹھا باہر کی طرف مڑا ہوا تھا۔ سادھو نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور انسپکٹر کو اپنا چیلا سمجھ کر اسے اپدیش دینا شروع کر دیا۔ اس کا اپدیش ابھی چل ہی رہا تھا کہ انسپکٹر نے پیاس کا بہانہ کیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ اپدیش کے درمیان انسپکٹر کا اس طرح اٹھ کر چلے جانا سادھو کو اچھا نہیں لگا۔ پانی پینے کے بہانے انسپکٹر ایک اوٹ میں ہو گیا اور اس نے وہیں سے اپنے دونوں سپاہیوں کو اشارہ کیا اور پھر تینوں نے چپ چاپ پیچھے سے جا کر سادھو کو جا دبوچا۔ سادھو انسپکٹر کی اس اچانک حرکت سے پریشان ہو گیا۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن 3 پولیس والوں کی گرفت سے نکلنا آسان کام نہیں تھا۔ بعد میں سادھو نے یہ تو ضرور تسلیم کیا کہ وہ سیٹانی کے گھر آتا جاتا تھا، لیکن اس قتل سے اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ انسپکٹر مسعود نے گفا کی تلاشی لی۔ ایک جگہ نم زمین کے نیچے سے ایک کٹار گڑی ہوئی ملی۔ پولیس پارٹی نے اسے قبضے میں لے لیا اور ہتھکڑیاں ڈال کر سادھو کو پولیس اسٹیشن لے آئی۔ جب سادھو کو اس کی انگلیوں اور انگوٹھے کے نشانات کی تصویریں دکھائی گئیں اور کریت کر اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ تفصیل بتاتے ہوئے سادھو نے کہا، عورت میری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس کمزوری کی وجہ سے ہی مجھے سادھو بننے پر مجبور ہونا پڑا، کیونکہ یہی وہ ذریعہ تھا جس سے میرا تعلق عورتوں سے بغیر کسی دشواری کے ہو سکتا تھا۔ میں نے جیوتش ودیا بھی اسی لیے سیکھی تھی تاکہ بغیر کسی رکاوٹ کے عورتوں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے سکوں۔ سیٹھ اور سیٹانی کے قتل پر روشنی ڈالتے ہوئے سادھو نے مزید بتایا، ایک بار سیٹانی لڑکے کی پیدائش کے لیے آشیرواد مانگنے کی خاطر
میرے پاس اسی پہاڑی والی گفا میں آئی۔ میں نے جب اس کے ہاتھ کو پکڑا تو میرا جسم ہل کے رہ گیا۔ ہاتھ کی لکیروں کی تفصیل بتانے کے بہانے میں نے بہت دیر تک اس کا ہاتھ پکڑے رکھا، پھر میں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور میں نے اس پہ دست درازی کی۔ سیٹانی خوفزدہ ہو گئی۔ میرے اس حملے کے لیے وہ قطعی تیار نہ تھی۔ پھر اس میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے مجھے جھٹکا دیا اور مجھ سے الگ ہو کر گفا سے باہر بھاگ گئی۔ جاتے جاتے اس نے کہا کہ میں سادھو نہیں بلکہ سادھو کے بھیس میں ایک شیطان ہوں۔ اس عورت کے ہاتھوں اپنی ذلت کو میں برداشت نہ کر سکا اور میں نے اسے شراب دیا کہ وہ ہمیشہ بانجھی رہے گی۔ پھر مجھے اس کے اور سندر کے ناجائز تعلقات کا علم ہوا تو میرے سینے میں جلن کی آگ بھڑک اٹھی۔ اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے ہی نہیں، اس پاپ کے لیے بھی مجھے اسے سزا دینی تھی۔ میں نے اپنی کٹار سنبھالی اور اسے اپنے گیروئے کپڑوں میں چھپا کر سونا رام کے گھر جا پہنچا۔ چاروں طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جب میں چھت پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سیٹھ اور سیٹانی اپنے اپنے پلنگوں پر لیٹے گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے کٹار نکالی اور اس کے ایک ہی وار سے سیٹھ سونا رام کا سر دھڑ سے جدا کر دیا۔ وہ کرا بھی نہ سکا۔ تازے خون کے فوارے چھوٹ گئے۔ پھر میں نے کٹار سے دوسرا وار سیٹانی کی گردن پر کیا اور اسے ہمیشہ کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ قریب ہی گھڑے رکھے تھے۔ میں نے ایک گھڑے میں سے گلاس میں پانی نکال کر اپنے حلق میں اونڈیلا اور وہاں سے چل دیا۔ اس طرح 2 پاپیوں کا خاتمہ کر کے میں نے اپنے دل کو خوش کیا۔ بعد میں سادھو نے عدالت میں بھی اپنا یہ بیان دہرایا۔ سارے ثبوت اس کے خلاف تھے۔ جب عدالت نے اسے موت کی سزا سنائی تو اس نے کہا، میں اور میری کٹار دونوں ہی اب گفا سے باہر نکل آئے ہیں اور اب میری آتما پرماتما سے ملنے کے لیے بے تاب ہو رہی ہے۔